آج ہم آپ کو بتائیں گے مارنگ بلوچ کون ہے۔ مارنگ بلوچ نے نقاب پہننا کیوں چھوڑ دیا، مارنگ بلوچ کو والد نے کیا کہا، مارنگ بلوچ نے مکران کے ثقافتی رومال کو کیوں اپنایا، اور بہت کچھ۔ آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو مارنگ بلوچ سے متعلق بہت معلومات ملنے والی ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی قیادت کرنے والی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کون ہے۔ لانگ مارچ نے 4 دن کوئٹہ میں قیام کیا اور پھر اپنا سفر اسلام آباد کی طرف شروع کیا۔ پیدل مارچ کوئلوں سے ہو کر بارکھان میں داخل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کون ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا والد عبدالغفار لانگا ایک ٹریڈ یونین رہنما تھا اور دائیں بازو کی سیاست پر یقین رکھتا تھا۔ عبدالغفار لانگا وابڈا میں ملازم تھا۔ ان کی اولاد میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ عبدالغفار لانگا 2006 میں پہلی مرتبہ لاپتہ ہوئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے۔ پھر 2009 میں لاپتہ ہو گئے اور 2011 میں ان کی لاش ملی۔ جب پہلی بار والد عبدالغفار لانگا گم ہوئے تو مارنگ بلوچ صرف 5ویں میں پڑھتی تھی۔ مارنگ بلوچ اپنے والد کی بازیابی کے لیے ہونے والے احتجاج میں شریک ہو گئیں، جہاں وہ پہلی بار تقریر کرتے صرف روتی رہیں۔ اس احتجاج میں ذاکر مجید، جو ایک سیاسی کارکن اور عبدالغفار کے دوست تھے، انہوں نے بھی تقریر کی تھی۔ ذاکر مجید کو مارنگ بلوچ اپنا استاد تسلیم کرتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی لاپتہ ہو گئے، جو آج تک واپس نہیں لوٹے۔ ذاکر مجید کو 8 جون 2009 میں مستونگ سے اٹھایا گیا تھا۔ عبدالغفار کی لاش ملنے کے بعد ڈاکٹر مارنگ کی والدہ بہت پریشان ہو گئیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر کراچی منتقل ہو گئیں۔ مارنگ بلوچ کی ماں نے کراچی میں گمنامی کی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ مارنگ بلوچ نے جب بولان کالج کوئٹہ میں داخلہ لی تو پھر یہ خاندان دوبارہ کوئٹہ منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ انتہائی ذہین اور قابل طالبہ تھی۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ تعلیم پر فوکس رکھی اور ڈاکٹر بن گئی، لیکن والد کی تربیت کا اثر ابھی بھی ان کے خون میں شامل تھا اور وہ کالج میں اسٹوڈنٹ سیاست میں سرگرم ہو گئی۔ لیکن اسی دوران 2007 میں ان کے بھائی لاپتہ ہو گئے۔ مارنگ بلوچ بھائی کے لاپتہ ہونے پر سڑکوں پر نکل آئیں اور بھرپور احتجاج کیا۔ 3 ماہ کے بعد مارنگ کے بھائی گھر واپس آ گئے۔ اب دیگر بلوچ خواتین کی طرح ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے بھی مکران کے ثقافتی رومال کو اپنا دوپٹہ بنا لیا تھا۔ مارنگ بلوچ نے ایک انٹرویو میں بتایا، پہلے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن جب احتجاج کے وقت برقع اتر جاتا ہے تو میں نے نقاب پہننا ہی چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر مارنگ کے والد انتہائی بصیرت رکھنے والے شخص تھے۔ اپنی بیٹی کا نام ماں رنگ رکھا۔ ماں لفظ کی معنی چاند اور رنگ کا مطلب خوبصورت رنگ۔ اس جوڑ کے حساب سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے نام کی لفظی معنی چاند جیسا۔ اگر دیکھا جائے تو ماں رنگ کا کردار آج بھی چاند جیسا ہی ہے، جو دوسروں کو جینے کا حق دے رہی ہے۔ ویسے چاند بھی فطرت کی ایک نعمت ہے جو زمین کو روشن کرتا ہے۔ جس طرح ماہی گیر اپنی کشتیوں کو سمندر کے کنارے تک لانے میں چاند کی مدد لیتے ہیں، مارنگ بلوچ اپنوں کی اسی طرح مدد کر رہی ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بلوچستان سے شروع ہونے والا لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچا تو اس میں موجود خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا۔ خواتین کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ عدالتی مداخلت کے بعد سب کو رہائی مل گئی۔ آزادی کے بعد مارنگ بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے والد نے بتایا تھا، جدوجہد میں ڈٹ کر کھڑے رہنے سے ہی ظالم کو شکست دی جا سکتی ہے۔